السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حسن اصغر خان۔ پروگرام لا اینڈ آرڈر کے ساتھ آپ تمام لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے لا اینڈ آرڈر کے پروگرام میں ہم لوگ آپ لوگوں کو امیگریشن سے ریلیونٹ، وزٹ ویزے سے ریلیونٹ یا جتنے بھی قوانین ہیں امیگریشن کے متعلق، ان سب سے متعلق ہم آپ کو معلومات فراہم کرتے ہیں۔ اور معلومات فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ پہلے وقفے میں ہم آپ لوگوں کو معلومات فراہم کرتے ہیں۔ نیکسٹ جو وقفہ ہوتا ہے اس میں ہم لوگ آپ لوگوں کی لائیو کالز لیتے ہیں۔ لائیو کالز میں آپ لوگ امیگریشن کے حوالے سے آپ کے یا کوئی بھی یو کے قوانین کے حوالے سے آپ کے جو سوالات ہوتے ہیں وہ آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارے وکلاء کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے تمام سوالوں کے جوابات لائیو یہیں پر دے سکیں۔ اگر زیادہ مزید معلومات کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ آپ کو عموماً یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ کسی مستند وکیل سے تفصیلاً معلومات کسی بھی سوال کے متعلق حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں کبیر خان عیسیٰ خیل صاحب۔ آپ امیگریشن کے اور کرمنل ڈیفنس کے ایک مستند وکیل ہیں۔ آپ کا پروگرام میں آنے کا بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ میرے ساتھ شکیل خان صاحب موجود ہیں پروگرام میں۔ شکیل خان صاحب دور سے آتے ہیں ہمارے پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے، اور آپ امیگریشن کے ایک مستند وکیل ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، یو کے میں ایک قانون پچھلے سال سے چلتا آ رہا تھا، جس میں یہ تھا کہ آپ کو اگر یو کے میں شادی کرنی تھی، اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں یا وزٹر ہیں یا آپ کے پاس کوئی اسٹیٹس نہیں ہے، تو عموماً یہ ہوتا تھا کہ آپ کو شادی کرنے کے لیے اجازت لینا پڑتی تھی۔ اجازت کے لیے آپ کو ایک فارم فل کرنا پڑتا تھا جس کو COA کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ فارم آپ فل کرتے تھے، ہوم آفس بھیجتے تھے۔ ہوم آفس آپ کے اپلیکیشن فارم پہ غور کرنے کے بعد آپ کو اجازت دیتا تھا۔ عموماً دیکھنے میں یہ آیا تھا کہ تقریباً 80 سے 90% لوگوں کو اجازت مل جاتی تھی، لیکن کچھ باڈیز ایسی تھیں انڈیپینڈنٹ یا ریویوز وغیرہ کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگلے جو ماہ بلکہ مئی میں 9 مئی کو یہ جو قانون ہے یہ ختم ہو جائے گا، اور اس میں جو ہے آپ کو COA کا فارم فل نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ حسب معمول جیسے کہ پہلے ہوا کرتا تھا، آپ نارملی جا کر رجسٹریشن آفس میں شادی کے لیے جو ہے آپ ٹائم لے سکتے ہیں، شادی کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات جو دیکھنے والے ہیں ان کو یہ کہنا بہت ضروری ہے کہ وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے لیے COA کا قانون تو نہیں، آپ نے فل نہیں کرنا، لیکن اگر آپ شادی کی جو ڈیٹ لیتے ہیں، آپ رجسٹریشن آفس میں وہاں پہ جب جائیں گے تو اگر ان کو یہ پتہ لگتا ہے کہ آپ غلط ذرائع کو یوز کرتے ہوئے شادی کر رہے ہیں جو کہ اصل نہیں ہے، تو آپ کو وہیں پر ڈیٹین کیا جا سکتا ہے، اور آپ سبجیکٹ ہوں گے جو امیگریشن کے قوانین ہیں ان کے، اور آپ کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی جا سکتی ہے۔ انہی تمام باتوں پر مزید تفصیلات سے بات کرنے کے لیے میں شکیل خان صاحب آپ سے پوچھوں گا۔ شکیل خان صاحب، آپ مجھے یہ بتائیے کہ COA جو ہے 9 مئی کو ختم کیا جا رہا ہے، اس کے بعد کوئی بھی جو ہے واک یعنی کہ ٹیلی فون کے ذریعے اپائنٹمنٹ لے کے اپنی شادی کے لیے جو ہے وہ اپلیکیشن درخواست دے سکتا ہے، اور اس کو ڈیٹ ملے گی شادی کرنے کے لیے۔ مزید آپ اس کے بارے میں کیا معلومات رکھتے ہیں؟ جی بالکل، اب درست کہہ رہے ہیں کہ جو COA کا جو پہلے اپلیکیشن ہمیں پچھلے پروگرام میں ہم نے بتایا تھا کہ وہ فارم بنا پڑتا تھا، جسے آپ نے بتایا تھا شروعات میں اس پروگرام میں۔ ابھی تو یہ جو تاریخ ہے مئی میں جو ابھی ختم ہوگا، اس کے بعد جو آدمی شادی کرنا چاہتا ہے وہ سمپلی وہ چلے جائیں رجسٹری آفس میں، نوٹس دینا پڑتا ہے رجسٹرار کو، تو پھر وہ شادی کو جو ڈیٹ ہے وہ بک کر دے گا۔ تو جو آدمی ابھی اپلیکیشن ڈالا ہے، اب اگر کوئی جواب نہیں آیا واپس ہوم آفس سے، جس آدمی نے COA اپلیکیشن ڈالا ہے، تو وہ اپلیکیشن واپس وڈرا کر سکتے ہیں۔ تو جو کہ ظاہر بات ہے کہ اگر آپ وداؤٹ پرمیشن، آپ وہ بالکل آسان ہے، ایزی راستہ ہے، وہ اگر اپلائی کرنے چاہتے ہیں تو جو آدمی ابھی انہوں نے اپلائی کیا ہے COA کے لیے، وہ تو پھر وہ اپلیکیشن واپس لے سکتے ہیں، تو پھر سمپلی اس تاریخ۔ اچھا، یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے COA کے لیے اپلیکیشن دائر کی ہوئی ہے اجازت لینے کے لیے، اور ان کا جواب اگر ابھی تک نہیں آیا، تو وہ کیا فون کر کے اپنے لیے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں جی جواب کے بالکل، آنے سے پہلے؟ اگر اس ڈیٹ سے اگر جواب نہیں آیا تو پھر ان کو سمپلی یا خط بھیجیں کہ ہم اس اپلیکیشن کو وڈرا کرنے چاہتے ہیں، تو پھر وہ اپلیکیشن وڈرا ہوگا۔ لیٹ سپوز ودرا کیے بغیر اگر جاتے ہیں اور ڈیٹ لیتے ہیں، تو کیا کوئی قانونی کارروائی تو نہیں کی جائے گی؟ نہیں، چونکہ آپ کو اگر آپ کو نہیں ملتا تو پھر
اس جو ڈیٹ ہوگا اس کے بعد ان کو خود معلوم ہوگا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، ابھی وہ قانون نہیں ہے تو پھر ضرورت نہیں ہے کوئی اجازت لینے کے لیے، چونکہ یہ خود جا سکتے ہیں اجازت لینے کے لیے. صحیح ہے. تو اگر جو احباب نے اپلیکیشن کیا ہے اس کو وڈرو وہ کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو اگلا جو نیکسٹ فیز یہ ہے کہ جو آدمی جاتا ہے شادی کرنے کے لیے، یہ تو تھوڑا آسان ہو گیا ہے کہ وہ شادی کر سکتے ہیں، اپلیکیشن بھرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب وہ رجسٹری آفس میں جاتے ہیں کہ یہ جو آدمی جاتا ہے رجسٹری آفس میں، یہ بہت ضروری ہے کہ آپ جتنا آپ انفارمیشن دے سکتے ہیں، جو رجسٹرار ہوتا ہے ان کو جتنا انفارمیشن دے سکتے ہیں کہ خود کے بارے میں، شادی کے بارے میں، کس طرح ملے تھے، کیسے ملے تھے، یہ ثبوت ہیں، تاکہ جو رجسٹرار ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ صحیح شادی ہے. کیونکہ پہلی بات یہ ہے کہ جو رجسٹرار ہوتا ہے وہ مطلب ہے کہ امیگریشن کے لیے وہ آنکھ بھی ہوتے ہیں، کان بھی ہوتے ہیں، چونکہ وہ پہلی جو رپورٹنگ ہوتی ہے نا، جو شام میرج ہوتا ہے، وہ پہلے بات ہے اس کو جو آپ آتے ہیں ان کے پاس وہ دیکھتے ہیں تو پھر وہی شکایت کرتے ہیں امیگریشن والے کو. یہ میں کہنا چاہ رہا تھا، عموماً یہ ہوتا ہے کہ آپ شادی کرتے ہیں، شادی جب آپ کی رجسٹریشن ہوتی ہے، شادی کا پروسیس جو ہوتا ہے وہ وہاں پر ہوتا ہے، سیرمنی، پھر سرٹیفکیٹ آپ کو ایشو کیا جاتا ہے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے بعد وکیل کے پاس جاتے ہیں اور وکیل آپ کی شادی کی اپلیکیشن فارورڈ کرتا ہے ہوم آفس. عموماً یہی پروسیس ہوتا ہے. جی بالکل. ہاں، شادی کرنے کے بعد پھر تو شادی کرنے کے بعد ہوتا ہے. تو عام طور پہ لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو اپلیکیشن جب وکیل کی طرف سے ہوم آفس جاتی ہے تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جو ہوم آفس کو پتہ لگتا ہے کہ فلانی تاریخ کو شادی ہوئی تھی اور یہ اپلیکیشن آئی ہے. کیا اس سے پہلے، جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو رجسٹریشن آفس ہے وہاں سے بھی ہوم آفس معلومات لے سکتا ہے قبل اس کے کہ ان کو اپلیکیشن بھیجی جائے؟ نہیں، جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نیم اینڈ شیم اگر شادی کا پروسیس ہے تو obviously کہ ہوم آفس کو پہلے سے پتہ لگ جایا کرے گا کہ نہیں، چونکہ جب آپ جائیں گے رجسٹری آفس میں تو پھر وہ آپ کو اپنا نام دینا پڑتا ہے، وہ جو ثبوت دینا پڑتے ہیں، آپ کون ہیں، پاسپورٹ آئی ڈی وہ بھی دینا پڑتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایسا کوئی ثبوت ہو کہ آپ کا آئیڈینٹی کیا ہے، آپ کون ہیں، کس رائے تھے، یہ سب انفارمیشن آپ کو ریکارڈ ہسٹری چاہیے. جتنا آپ دے سکتے ہیں، میرا یہی ایڈوائس ہے کہ آپ ان کو دینا چاہیے رجسٹرار کو. تو اس کے بعد پھر وہ آپ کی شادی، چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ پورا انفارمیشن نہیں دیتے تو ان کو اگر یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک قسم کا شام میرج ہے تو پھر وہ آپ کو نہیں بتائیں گے، تو پھر وہ سیدھا امیگریشن والے کو بتائیں گے. تو جب آپ کی شادی ہوگی وہ اسی وقت آپ کو پکڑ سکتے ہیں. تو یہ آپ کا جو شادی کرنا چاہتا ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ جب آپ شادی کی نوٹس دیں گے رجسٹرار کو، جتنا انفارمیشن آپ دے سکتے ہیں جو شادی کی کریڈیبلٹی کے بارے میں، وہ آپ ان کو دے دیں. بہت ضروری ہے یہ. بہت شکریہ شکیل خان صاحب. کبیر خان صاحب، زه به ستاسو نه دا پوښتنه کوم زموږ پښتو کتونکو دپاره چې د COA چې دا قانون د واده د حوالې نه چې تاسو به هم آفس نه اول اجازت راغستلو، اجازت نه پس به تاسو به تللی رجسټریشن آفس کې واده رجسټر کولو دپاره. اوس دا قانون چې کوم دی وایي چې په 9 مې نه دا قانون به ختم شي، تاسو تللی شئ او څنګه چې عادي طور باندې سړی واده کوي رجسټریشن آفس کې، ہوم آفس نه اجازت اخیستلو ضرورت نشته. دې باره کې تاسو څه معلومات ورکول غواړئ زموږ پښتو کتونکو ته؟ څه خبر ده په دې باره کې خو ما بل هفته کې خبرې وکړلې، نو بل هفته کې موږ ته تاریخ